اے خدا مجھے کن سے کر تو قریب تر، اے خدا مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کو خوش آمدید اور آپ سب کی خدمت میں سلام۔ یقیناً آپ کی عزیز و اقارب، آپ کے گھرانے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی میں سلامتی چاہتا ہوں، اور اس ہفتہ وار پروگرام میں آپ کے لیے آج بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، صراط مستقیم اور اہل انعام۔ اور یہ ٹاپک جو ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب کو بہت برکت دے گا، کیونکہ دنیا کے اندر کم و بیش تمام انسان جو ہیں وہ خدا کی سچائی، خدا کا سیدھا راستہ جو ہے اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جنگل اور بیابان کا رخ کرتے ہیں، کچھ یقینی طور پر مندر، مساجد اور دیگر جو جگہ ہیں ان کا رخ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہمارے بالکل قریب تر ہے۔ تو آج جس موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، میں یہ امید واسق رکھتا ہوں کہ آپ اس سے یقیناً برکت پائیں گے، اور اس کے لیے جو سلیکشن ہم نے کی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، یعنی جن آیات کا، جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہم نے، تاکہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے یہ ہم سب کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور میری یہ دلی دعا ہے کہ خدا ایسا کرنے پہ قادر ہے کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے وسیع ہوں، ہم ایک دوسرے کو قبول کریں۔ آئیے اس سلسلے کو تھوڑا آج آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ماجرا کیا ہے، اور صراط مستقیم اور پھر اہل انعام کون ہے۔ تو میں نے جو انتخاب کیا ہے آج کی گفتگو کے لیے، وہ قرآن کے اندر پہلی کتاب اور پہلا جو اس کا چیپٹر ہے اس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اور جب میں نے یہ کہا ہے کہ پہلی کتاب، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کتاب کہہ دی، وہ تو سورت ہے، وہ تو چیپٹر ہے۔ تو ٹیکنیکلی بیسیکلی ہر ایک لکھی ہوئی چیز کو ہم کتاب کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کاتب کا لفظ ہے، کتابت کا لفظ ہے، اور کتب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب قطعی طور پہ پڑھنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا یا لکھی ہوئی چیز۔ اور وہ جو پہلی سورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے قرآن میں سے، اس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور میں ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے پہلے اس کو پڑھ دوں، اور پھر آج کی ہم گفتگو میں آگے بڑھیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور جو میرے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ بھی اسے نوٹ کر سکتے ہیں، اور جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بات ہے کہ یہ دونوں کو بہن بھائی کہہ رہا ہے، یس وی آر، کیونکہ ابراہمک فیتھ میں جتنے ریلیجن جناب حضرت ابراہیم، حضرت ابراہام پر ایمان رکھتے ہیں، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو ہم سب سے بڑا رشتہ ہمارا انسانیت کا ہے، ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ تو میں یہ صورت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں آیت بآیت آپ کے ساتھ جو ہے وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھوں گا تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ پہلی بات ہے کہ اس صورت فاتحۃ القرآن، یعنی اس صورت کا نام فاتحہ کیوں ہے، اس کے اوپر بتانا ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں مخصوص دعائیہ موقع پر، یعنی پریئر اوکیزن پر صرف اس کو پڑھتے ہیں، جو میرے مسلمان بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ کسی کے مرنے پہ جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہیں یہ پڑھنی ہے، بلکہ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی چیز کا افتتاح ہو، یعنی اس کو ہم اوپننگ ورسز کہہ سکتے ہیں، اوپننگ سورہ آف دا قرآن ان انگلش۔ قرآن کے انگلش کے اندر ہم اسے اوپننگ سورہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے کچھ دیگر نام بھی ہیں۔ اور آج کی ہماری گفتگو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے بھی آپ اور جہاں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت زبردست اور دلچسپ ہوگی، اور ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے کھلے گا۔ ہاں، کبھی کبھی معاشرے میں یہ سنتے ہیں کہ جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ تورات شریف، انجیل شریف اور زبور شریف اور صحائف انبیاء کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، پڑھنا نہیں چاہتے، لیکن سارے ایک جیسے نہیں، کچھ پڑھتے بھی۔ اور اسی طرح اہل اسلام یہ سوچتے ہیں کہ شاید کرسچن جو ہیں، مسیحی جو ہیں، وہ ہماری کتاب قرآن شریف کو نہیں پڑھتے۔ لیکن میں نے کئی ہفتے پہلے یہ عرض کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ میں بیسیکلی قاری ہوں، ریڈرز ہوں 4 کتابوں کا بڑی کا، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء دیگر جو ہیں بائبل مقدس کے اندر، اور پھر میں قرآن کا بھی قاری اور ریڈر ہوں۔ اور میں نے یہ ریزن دی تھی کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ اپنے تاثرات، آپ اس پر گفتگو، آپ اپنے کامنٹس نہیں کر سکتے۔ اس صورت کے کئی اور دیگر نام بھی ہیں۔ اس صورت کو اسلامی روایات کے مطابق ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور پھر 7 مثانی اس کو کہتے ہیں، سورہ الحمد، سورہ الصلاۃ، سورۃ الشفاء کہتے ہیں، اور سورہ واقعہ، اور پھر یحییٰ بن کثیر کے مطابق اس کا ایک اور نام بھی ہے، یعنی اس کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں۔ اور زمخشری کی تفسیر کشاف میں یہ تفسیر کا نام ہے، اسے سورۃ الصلاۃ اور سورۃ الکنز بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر جب ہم تفسیر ابن کثیر، جس کا میں نے اپنے پچھلے کئی پروگرامز میں کئی موقعوں پر حوالہ دیا، اس کے مطابق اس کا جو مقام نزول ہے اس کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ کے اندر اور دوسری مرتبہ مدینہ کے اندر۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جو میرے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ کہیں گے آج بائبل نہیں، آج تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ کچھ دیر بعد آپ دونوں میرے بہن بھائی جو ہیں، میرے دوست عزیز جو ہیں، وہ دلچسپی لینا شروع کر دیں گے کہ یہ واقعتاً صحیح ٹاپک تھا۔ پھر اس کو 7 مثانی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ 7 آیتیں ہیں، اور مقام نزول کے بارے میں بہت سارے جو مفسرین ہیں، کمنٹیٹر آف دا قرآن ہیں، اسکالرز ہیں، وہ آخر میں یہ بھی کہتے ہیں واللہ عالم، کہ ہمیں اس کا پورا علم نہیں ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں کریکٹلی نازل ہوئی۔ اب چونکہ ہم نے جب اس کی تلاوت کی تھی، جب اسے ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے اندر جو پہلی آیت آئی تھی وہ آیت یہ تھی، یا اس کا حصہ جو ابتدائیہ وہ یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت آئی تھی کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، اور بسم اللہ کے لیے 7 8 6 کا بھی کبھی کبھی عدد لکھا جاتا ہے، آپ نے اکثر گھروں کے اوپر یا کہیں بھی چیزوں پہ لکھا دیکھا ہوگا۔ اب بسم اللہ جو ہے بذات خود اس سورت کا، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علماء اکرام کی اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بسم اللہ جو ہے اس سورت کا حصہ ہے بھی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور آج جو بات جسے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مسلم بہن بھائی سوچیں کہ صدیق صاحب آج قرآن کی بات کر رہے ہیں، مسیحی بہن بھائی سوچیں
یہ آج بائبل کی بجائے قرآن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ اس دلچسپ مرحلے میں، اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہو، اگر آپ کے پاس قلم ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں، ابھی اس دلچسپ موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے گزارش کی کہ یہ بسم اللہ جو ہے، یہ عمومی ہر مسلمان بہن بھائی کی زبان پہ ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ پوری پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کوئی بچہ گرنے لگے کوئی اور بسم اللہ، اور بعض دفعہ مہمانوں کے لیے میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ آئیے، بعض دفعہ گفتگو شروع کریں جی بسم اللہ، اس کا مطلب شروع کیجئے، آپ آئیے۔ اور کبھی کبھی ہمارے انڈو پاک کلچر کے اندر کہا جاتا ہے جی جناب ست بسم اللہ، یعنی آپ کو بہت عزت ہم دے رہے ہیں، لیکن جہاں تک علمی بات ہے کہ بسم اللہ جو ہے اس صورت کا حصہ ہے بھی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ سنیے، اور کہیں جانا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو یہ علمی نکات جو ہیں آپ مس کریں گے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بسم اللہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر، یہ بات ہے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی کہاں سے اور کس صورت میں ایگزیکٹلی لکھی ہوئی ہے؟ یہ بڑا حیران کن واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جو میرے مسلم دوست ہیں، عزیز ہیں، وہ بھی نہ جانتے ہوں، کیونکہ قرآن کا جو پڑھا جانا ہے وہ ثواب کی غرض سے ہے کہ میں نے آج اتنے چیپٹر، اتنی آیتیں، اتنے رکوع ختم کر لی ہیں، مجھے برکات ملے گی۔ اور بہت ممکن ہے کہ مسیحی بہن بھائی بھی نہ جانتے ہوں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آیت ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہاں سے ہے اور کس سورت کے اندر ہے؟ تو بیسیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ النمل ہے، قرآن کے اندر 27ویں سورہ ہے سورہ النمل، اور قرآن کی مختلف سورتوں کے مختلف نام ہیں، اور پھر ان میں کچھ نام جو ہیں وہ آپ کو عجیب تر بھی لگیں گے، جیسے دوسری سورت کا نام البقرہ ہے، دا کو، گائے جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور جہاں میں آپ کو لا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک آپ نے پڑھا ہوگا، اہل اسلام بہن بھائیوں عزیزوں نے، اور مسیحی بہن بھائیوں نے سنا ہوگا کہ بسم اللہ ہمارے دوست عزیز پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ جنرل نالج کو کویسچن کریں گے کہ قرآن میں بسم اللہ کہاں لکھی ہوئی، تو دو جواب آپ کو آئیں گے۔ جو زیادہ علم نہیں رکھتے وہ کہیں گے ہر سورت میں دیکھیں پہلی سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ اہل علم لوگ بھی آپ کو ملیں گے، وہ آپ کو شاید بتا سکیں، لیکن میں آپ کے ساتھ اس بات کو آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ سورہ النمل ہے، اور سورہ النمل کا مطلب کیا ہے؟ دا آنٹ، چیونٹی۔ اب اس کے اوپر میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں خدا نے چاہا بشرط زندگی مستقبل قریب میں یا بعید میں جب بھی ہم دیکھیں گے، میں اس کے اوپر یقیناً گفتگو کروں گا، لیکن آج گفتگو جو ہے وہ ہماری جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ رہے گی۔ تو سورہ النمل 27ویں سورہ ہے قرآن کے اندر، اور اہل مسیحیت، اہل اسلام ملکہ سبا کا نام جانتے ہیں، اور اس کو ملکہ شیبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک پورا چیپٹر ہے یہاں پر جہاں پر کورسپینڈنس، خط و کتابت ہوتی ہے جناب حضرت سلیمان بن داؤد۔ اب جو توریت شریف کا حصہ ہے وہ اسے سلیمان بولتا ہے، سلیمان بن داؤد، لیکن اہل اسلام کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو میں اسی پروٹوکول کو پیش کروں گا کہ ان کے درمیان میں ملکہ سبا اور پھر حضرت سلیمان کے درمیان میں خط و کتابت ہوتی ہے، اور وہ ملکہ سبا جو ہے اس 27ویں سورت کی آیت نمبر جو آپ پرٹیکولر پڑھیں گے، وہ اگر آپ 26ویں آیت سے پڑھنا شروع ہوں گے اور 30ویں آیت تک یعنی 30th ورس تک آئیں گے تو یہ معاملہ آپ کو ملے گا۔ سلیمان کہتے ہیں کہ ایک خط ہے میری طرف سے، وہ اس کے پاس لے کر جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، یعنی وہ ملکہ سبا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے، جو اتھارٹیز تھیں ان سے کہتی ہے میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، یعنی ایک، جیسے میں نے کہا لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں، تو ایگزیکٹلی یہاں یہی لکھا ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی علیہ کتاب کریم۔
تو یہ لفظ آئے ہیں کہ ملکہ نے کہا دربار والوں میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا، یعنی ایک لکھا ہوا خط مجھے بھیجا گیا ہے، اور وہ کہاں سے ہے؟ انہ من سلیمان، وہ سلیمان بادشاہ کی طرف سے یا سلیمان بن داؤد کی طرف سے یا حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا کیا ہے؟ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ بات ہمیں آج سمجھنی ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دفعہ کس نے لکھی؟ یہ اسلام سے بہت پہلے، اگر میں اسلام اور قرآن کے مطابق جاؤں تو اسلام سے، قرآن سے اور صاحب قرآن سے بہت دیر پہلے جناب حضرت سلیمان بن داؤد نے لکھا۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس وقت آپ یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے کہ واقعتاً یہ تو بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم دونوں طرف کے لوگ بعض دفعہ لا علم ہوتے ہیں، اور پھر ہم لڑائی جھگڑا ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، پھر دشمنی میں اتر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم برے الفاظ کہتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح اسلوب بیان نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں تو بیسیکلی ہم خالق کی بنائی ہوئی شبیہ، امیج اور صورت اور شبیہ کو برا کہتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کے آرٹ کو برا کہتے ہیں، جب آپ کسی کی گاڑی کو برا کہتے ہیں، جب آپ کسی کی ماں کو برا کہتے ہیں، جب آپ کسی کے خوبصورت گھر کو برا کہتے ہیں تو وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں تو ہمارا بنانے والا خالق خدا، وہ مصور اعظم، وہ بہترین، سب سے بڑا، احسن الخالقین، یعنی بنانے والوں میں، تخلیق کرنے والوں میں سارے پینٹرز اکٹھے ہو جائیں، سارے مصور اکٹھے ہو جائیں تو بھی وہ زندہ خدا کی اس قلم کاری، اس آرٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بیسیکلی ہم پھر اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے واپس، تو جیسے آپ نے سنا کہ سورہ النمل کے اندر ہے یہ بات، اور لکھنے والا کون ہے؟ جناب حضرت سلیمان بن داؤد۔ اور پھر کس کی طرف لکھا جا رہا ہے؟ ایک عورت کی طرف، ایک ملکہ کی طرف، ایک پرنسس کی طرف، جسے ملکہ شیبہ بھی کہا جاتا ہے اور ملکہ سبا بھی کہا جاتا ہے، اس کے نام خط لکھتے ہوئے یہ جو ہے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت سلیمان بن داؤد نے اس کی طرف خط لکھتے ہوئے یہ اس کے اوپر لکھا۔ اب آپ غور کیجئے کس قدر دلچسپ بات ہے کہ ہم سارے ہی بہت عالم ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہم چڑھائی کر دیتے ہیں، لیکن علمی نکات کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سے کوئی بھی عالم نہیں ہوتا ہے۔ A man should be fat, faithful, available and teachable۔ ایک انسان کو ہمیشہ ایماندار ہونا چاہیے اور خدا کو دستیاب ہو، اور پھر وہ سیکھنے کی روح رکھتا ہو۔ اسی بائبل مقدس کہتی ہے کہ بولنے میں تم دھیمے ہو اور سننے میں تمہیں تیز ہونا چاہیے۔ یعنی ہم بولتے رہتے ہیں، ٹاکیٹو ہو جاتے ہیں، کسی کو موقع ہی نہیں دیتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ یہ پروگرام اس لیے ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے پوری دنیا کے لیے، انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، افغانستان کے لیے، سعودی عربیہ کے لیے، امریکہ کے لیے، آسٹریلیا کے لیے، کینیڈا کے لیے، یو کے لیے، کہاں ہیں پوری دنیا کے اندر ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ورنہ دشمنی کرنے کے لیے تو بہت سارے نکات پڑے ہیں، ہر طرف دشمنی نظر آ رہی ہے، قتل و غارت کے منصوبے ہو رہے ہیں، تباہی کے منصوبے ہو رہے ہیں۔ لیکن پیارے عزیزو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا، اور پھر یہ بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ قرآن کی ساری سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن ایک سورت ہے جس کے آغاز پہ، اوپننگ پہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب آپ یقیناً جب پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کہیں گے وہ کون سی ہے؟ تو جنرل نالج ہے، آپ تھوڑی کوشش کیجئے، اپنا دماغ لڑائیے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کچھ سیکنڈز کے لیے سوچئے، اور اگر نہیں پتہ چل رہا تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 9th سورہ جو قرآن ہے اس کو سورہ توبہ کہتے ہیں، ریپینٹنس۔
اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم اور سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا بادشاہ جس پہ عقل اور حکمت ختم ہوتی تھی اور اس کے گھر میں سونے کے برتن تھے، وہ اتنا امیر، اتنا رئیس تھا، وہ اس جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہوا۔ اب چونکہ وہ ہمارے مذہبی اختلافات، نو بنی اسرائیل والے ٹھیک نہیں، وہ کہتے ہیں اہل اسلام والے ٹھیک نہیں بھیا، سچ کو سچ ماننا پڑے گا۔ اور حکمت کے بادشاہ جو صحیح والے بادشاہ ہیں اور استاذ العلماء اور ساری کائنات کے جو استاد ہیں وہ حضور المسیح ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یعنی جیسے ہی سچ بولو گے سارے جھوٹوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ لیٹس کم ٹوگیدر، آئیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور سچ بولنا شروع کر دیں۔ تو اس میں کیا پرابلم ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا بادشاہ ہے، اس کو پیغمبر کا درجہ بھی اہل اسلام دیتے ہیں، بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اگر اس نے بسم اللہ لکھ دی ہے تو اس میں کوئی شرم والی بات تھوڑی، لو جی یہ تو اسرائیل نے لکھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمان بہن بھائی اس کو پڑھنا بند کر دیں؟ نہیں، ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ بہرکیف یہ ایک بات ہی ہم آہستہ آہستہ قرآن کی اس صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں اوپننگ ورس جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر پہلا یہی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سب تعریف اس کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ یعنی اس خدا کے لیے ساری تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، ربی، رب کا مطلب ہے، اور اس کو کہتے ہیں عالم ربوبیت۔ اور اس کا جو انگلش ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے پریز بی ٹو اللہ لارڈ آف دا ورلڈز، یعنی سارے جہانوں کا جو پالنے والا ہے اس کی تعریف ہو۔ اچھا، یہ بہت خوبصورت پیرایا ہے، اور اس میں مجھے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کراچی میں ایک عالم اسلام سے مجھے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، اور ان کا نام حضرت مولانا مقبول عالم صاحب تھا۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں کیونکہ میں چوری نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ جب گفتگو ہوئی تو گفتگو کے کئی ایک نکات تھے، لیکن میں اختصار کے ساتھ، چونکہ یہ پروگرام اتنا بڑا نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر بہت زیادہ ہم گفتگو کریں گے خدا کے فضل و کرم سے۔ تو میری جب باری آئی تو میں نے ان سے ایک نکتہ پوچھ لیا۔ میں نے کہا صاحب آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، مقدم ہیں، اور یہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ ان کو میں نے اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور یہ ساری تعلیمات انجیل شریف کی ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے کو، یعنی دوسرا جو شخص ہے اس کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ اور انجیل شریف کے حصے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر والا بزرگ مل جاتا ہے، آپ کا باپ نہیں حقیقی، مگر اس کو باپ جان کر اس کی عزت کر۔ میں اس کے اوپر بھی کلام سناؤں تو آپ برکت پاتے رہیں گے، لیکن واپس آ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا صاحب، حضرت صاحب یہ بتائیے، ایک ایسی عورت کا نام لینا جب سے حضرت حوا پیدا ہوئیں، یعنی پہلی عورت، پھر عورتیں پیدا ہوتی رہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور پھر عالم آخرت میں جنت، فردوس، عدن جس میں بھی چلے جائیں گی، اس بڑی تعداد میں سے ایک عورت کا نام بتانا ہے جو سب سے زیادہ مقدم ہو، عورتوں میں سے محترم ہو، مقدس ہو، اونچے مرتبے والی ہو۔ یہ میں اتنے بڑے پروگرام میں اور دنیا کے اندر بے شمار لوگ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے نام کیا لیا؟ انہوں نے کہا یا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی، یا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت پیغمبر اسلام کی بیٹی۔ میں نے بعین ہی اسی طرح بالکل میں نے قرآن کو لیا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کہا جی یہ قرآن ہے، اور آپ کوشش کریں کہ اس قرآن سے مجھے اس کا حوالہ دیں۔ اب وہ بار بار کچھ انہوں نے ورگردانی کی، ادھر ادھر سے دیکھا، لیکن ان کو حوالہ نہیں مل رہا تھا، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا میں آپ سے بوڑھا ہوں
اگر تھوڑا وقت مل جائے تو حوالہ تو اس قرآن میں ہے، لیکن میں بعد میں دوں گا۔ خیر میں نے کہا یہ گفتگو کا اصول نہیں، آپ پہلی بات کا جواب دے پھر آگے بڑھیں گے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد بہت اختصار کے ساتھ یہ میں ایک گواہی بھی ہے، سٹوری بھی ہے، ماضی کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آخری طور پہ میں نے عذرا ہی مذاق ان کو کہا کہ حوالہ میرے پاس ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اللہ پاک آپ کو برکت دے، خوش رہیں، بتائیں وہ کہاں ہے حوالہ؟ تو میں نے جو حوالہ دیا وہ آپ سن لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ قرآن کے 30 چیپٹر میں سورہ آل عمران کے اندر اور ورس نمبر 42 ہے، اور یہ آپ کو گواہی، یہ بات آپ کو برکت دے گی۔ اس میں لکھا ہے، میں صرف اردو پڑھتا ہوں، جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، پاک بنایا ہے جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر، اور لکھا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جیسے ہی میں نے یہ بات پڑھی تو حضرت صاحب کہنے لگے نہیں وہ اس زمانے کی عورتوں میں سے محترم تھی، آج کے زمانے میں نہیں۔ تو پھر کون سی صورت کا میں نے کراس ریفرنس دیا؟ یہی الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کہا حضرت صاحب جب ہم یہ صورت پڑھتے ہیں، پہلی صورت لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہو اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، یعنی ماضی کا، آدم علیہ السلام کا، پریزنٹ کا، فیوچر کا، عالم آخرت کا، عالم پتال کا، عالم آسمان کا۔ تو میں نے کہا یہی سیگا تو جناب مقدسہ مریم کے لیے استعمال ہوا ہے، جناب حضرت مریم کے لیے استعمال ہوا ہے، علی نساء العالمین۔ عالمین وہاں پر بھی ہے اور عالمین یہاں پر بھی ہے، یعنی جو بھی جہان ہے۔ تو انہوں نے اقرار کیا، بھی آپ کے ساتھ میں بات بیان کر رہا ہوں، اور یہ جو بات ہے تقریباً 1999 کی ہے، 99 کی ہے، بڑے سال یعنی تقریباً 20 سال پہلے کی۔ تو انہوں نے آخر مانا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ واقعتاً حضرت مریم سلام اللہ جو ہیں وہ تمام جہانوں بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، اوپر ہیں، منتخب ہیں، اور وہ برگزیدہ بھی ہیں، وہ مطہرہ بھی ہیں، وہ عذرا بھی ہیں، وہ بطولہ بھی ہیں، وہ صدیقہ بھی ہیں۔ تو آپ دیکھیے گفتگو جب ہوتی دوستی کے ماحول میں اہل علم کے درمیان تو پھر مسائل کا حل نکلتا ہے، اور آپ نے دیکھا یہ کتنی بڑی گواہی ہے۔ اور میں اس وقت چاہتا ہوں کہ اس پر نور ماحول میں، اس پر فضل ماحول میں آپ کے لیے دعا کروں۔ میرے آسمانی باپ، زندہ پاک خدائے رب العالمین، تو واقعتاً جو سب کا پالنے والا ہے، چھڑانے والا ہے، بڑھانے والا خدا ہے، ہم سب کو برکت دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ حق، کلام مجسم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز دوستو اور میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے اس سلسلہ کلام کو سنا، اور اگلے ہفتے میں یہیں سے پھر اس کا آغاز کروں گا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، اس پروگرام میں بھی آپ بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر گفتگو آپ کو برکت دے گی، کیونکہ یہی گفتگو آپ کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ اچھی طرح جان لیں گے۔ میری دعا ہے دوستی آگے بڑھے، امن اور آتشی آئے، اور سارا جہان بقائے نور بن جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھتے رہیے گا یہ پروگرام دوستی کا ہاتھ 22 صدیق کے ساتھ۔ گاڈ بلیس۔